یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ مذہب اسلام کے علاوہ طاقتیں ٹکرائیں اور مذہب اسلام سے مقابلہ کیا اور مذہب اسلام کو کچلنے کی اور اس کو ختم کرنے کی سازشیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کی حفاظت کی اور فرقہ باطلہ اور دشمنان اسلام کو منہ کی کھانا پڑی۔ ایسا تو دنیا کے اندر ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ اس دین کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ہمارے اس دور کے اندر بھی دشمنان اسلام انتھک کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح اس مذہب اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیں اور اس کو ختم کر دیں۔ اس کے لیے لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں لوگ، اور جو ملک جتنا زیادہ مذہب اسلام کی دشمنی میں ابھر رہا ہے، اسی ملک میں اتنے زیادہ لوگ اسلام کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں، اور جتنا مذہب اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی یہ مذہب ابھر کر کے سامنے آ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کئی دنوں سے یہ باتیں مسلسل سن رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں بھی اسلام دشمنی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کسی بھی قیمت پر مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے، بس وہ نام کے مسلمان رہیں برائے انسان، لیکن کسی بھی قیمت پر وہ اسلام کے احکامات پر عمل نہ کر سکے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ تو ہماری اپنی کوتاہیاں، اپنی کچھ غلطیاں اور کچھ غلط حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کچھ دشمنان اسلام کی کج فہمیاں، غلط فہمیاں، غلط سمجھ اور حد درجے کی اسلام سے دشمنی ہے۔ ابھی جو چیز چل رہی ہے یکساں سول کوڈ کے نام سے، یونیفارم سول کوڈ، سمان ناگرک سہیتا، اس میں جو چیزیں پیش ہیں، جن کو مدعا بنا کر کے، جن کو ٹارگٹ بنا کر کے مذہب اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی اور دخل اندازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہب اسلام کی جن چیزوں کو لے کر کے سب سے زیادہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں سے ہے تعدد ازواج، یعنی کہ بیک وقت ایک سے زائد بیویاں۔ اس بات کو لے کر کے یہ اچھالا جاتا ہے کہ بھیا مذہب اسلام کے اندر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے 2، 3 یا 4 بیویاں رکھا جائے اور 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے، بلکہ پہلی بیوی کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے اور اس کے ساتھ غلط رویہ ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ طلاق کے مدعے کو لے کر کے ہے کہ بھائی مذہب اسلام میں یہ کیا ہے کہ طلاق بول دیا، اور بیوی طلاق کے ذریعے انسان کے نکاح سے خارج ہو گئی، باہر ہو گئی، اور اس کو ساری زندگی پھر جو ہے اس طلاق کی وجہ سے دشواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے، جو ہمارے برادران وطن کے ذہن کے اندر غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہے حلالہ۔ بھئی یہ کتنی غلط اور کتنی گندی اور بالکل جاہلانہ چیز ہے مذہب اسلام کے اندر کہ اگر کسی کی بیوی کو طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد میں اس کو کسی دوسرے مرد کے پاس جانا پڑے گا اور اس کو اس کی حوث کا شکار ہونا پڑے گا، اس کے بعد وہ اس کو چھوڑے گا، پھر وہ پہلے والے مرد سے نکاح کرے گی، یعنی اس کو حلالہ کروانا پڑے گا۔ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سب سے پہلی چیز نکاح، ایک سے زائد نکاح کی اسلام میں کیا حقیقت ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مذہب اسلام تو جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے ہے۔ لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام جو ہے 1400 سال پرانا ہے، 1400 سال پرانا ہے۔ نہیں میرے یارو، اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے ہے۔ 1400 سال پہلے تو یہ مذہب کامل و مکمل ہوا ہے، یعنی اب یہ مذہب بالکل مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، کوئی بدلاؤ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اسلام کتنا پرانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، آپ کو نبوت ملی تو مذہب آیا، اسلام آیا اور دنیا کے اندر اسلام پھیلا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت 1400 سال پہلے ہوئی تھی، لہٰذا مذہب اسلام بھی کتنا ہوا؟ 1400 سال پرانا ہوا۔ نہیں، یہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انسان جو اس دنیا پر بھیجا وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ سب سے پہلے انسان تھے، یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے جو لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے، ان کی اولادیں ہوئی،
اور جو ایک خاندانی سلسلہ چلا ان کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایتیں دی، ان کو گائیڈ کرایا، ان کو رہنمائی کرائی۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا آدمی ہمارے وہاں اتنا مختص ہو گیا کہ ہم مرد کے لیے صرف آدمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آدمی ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب آدم والا۔ آدمی کا مطلب آدم والا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی کہا جاتا ہے۔ تو مذہب اسلام 1400 سال پرانا نہیں، بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ وقت کے لحاظ سے، وقت کی ضرورت کے حساب سے، انسانوں کی طبیعت کے حساب سے، انسانوں کی بشری تقاضوں کے حساب سے مذہب اسلام کے اندر تبدیلی اور چینجز ہوتا رہا ہے، لیکن 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آج کے دن اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا۔